مسجد جس کی بنیاد اختلاف پر رکھتے ہیں قسمیں اٹھائیں گے والا خود اللہ کی قسم کی ہم اخلاص سے بات کرتی نہ ردنا الا الحسنى ہمارا تو ارادہ بڑا نیک ہے، نیک ارادہ ہے، نیک ارادہ اور نیک ارادہ ہے تو کلمہ گو اور اہل قلب قبلہ لوگوں کی تم تکفیر بے دریک کرو اور پھر اپنی مسجدوں کا نام مسجد رکھو۔ قرآن اس کا انکار کرتا ہے یہ متقی لوگ جو مسجد کی بنیاد رکھیں، اور میں ان متقی لوگوں کی جماعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہاں ایک بہت ہی بظاہر متروک اور مدقوق جگہ تھی اس پر اس مسجد شریف کی بنیاد رکھی، آج اللہ کے قرآن کا چمن آباد ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ قرآن شریف پڑھتے، تفسیر قرآن یہاں کئی سال تک مستقل دورہ تفسیر قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے جو طلباء ہیں دورہ تفسیر کے حصہ لینے والے وہ بھی یہاں موجود ہیں، چند چہرے ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ دورہ تفسیر قرآن بھی پڑھتے، مہینہ میں، 1.5 مہینہ میں، 2 مہینہ میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے اور تفسیر قرآن پڑھتے، ربط آیات پڑھتے، اعجاز القرآن کے عنوان سمجھ کے سب یہاں پہ تعلیم ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج یہاں تحفیظ القرآن میں حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے طلباء کرام جو ہیں کتنی تعداد میں فارغ ہوئی؟ 10 ہے۔ دل کا عشرۃ کاملہ، تو 10 مبشرین کی برکت سے اللہ نے قرآن کا نور عطا فرمایا ہے۔ تعلیم دین بھی ہو، علم نافع بھی ہو، یہ عامل بالقرآن بھی ہو، مجاہد بھی ہو، اور ہمت سے انشاءاللہ جیسے یہاں اساتذہ اور محتمم ہمیشہ سے انہوں نے اقامت دین کی جدوجہد کی، اور آج بھی الحمدللہ اس کیفیت میں انہوں نے عدالت کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا۔ دیکھ لیں اجتماع میں موجود آئے، مجھے بھی آرڈر کیا، میں بھی ان کے حکم سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ بھائی انوار شاہ صاحب بھی حاضر ہیں، اتنے علماء، علامہ قیصر صاحب ابھی آج کی رات کے حوالے سے، اور توبہ جو آج کی رات کا خاص حوالہ ہے آپ کے سامنے توبہ کا بیان کر۔ سبحان اللہ، دوستو توبہ کا بیان اتنا خاص ہے، آپ جب بھی کسی اللہ کے ولی کی کتاب پڑھیں گے نا جی، سلوک اشرف سب میں لکھے ہوتے 10 سلوک ہیں صوفیوں کے، صوفیوں کا ایک نصاب ہے نا اپنا، صوفیاء کرام کا نصاب ہے، ٹھیک ہے، صوفیاء اہل اللہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، صوفی سوک والوں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اہل اللہ جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کی بات، اللہ والے جو ہیں ان کے 10 اصول ہوتے ہیں، ان 10 اصولوں میں پہلا اصول ہی توبہ ہے۔ سبحان اللہ، الاصل الاول کیا ہے؟ توبہ۔ آپ دیکھ لو حضرت صاحب عبارف المعارف کو پڑھ لو، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پہلا اصل ان کی پہلا اصل توبہ۔ سبحان اللہ، پہلی اصل صوفی بننے کی پہلی اصل یہ نہیں کہ او ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، نہیں، کیوں؟ توبہ کا مطلب ہے رجوع اللہ، رجوع کے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے رب سے یہ بات کرنا کہ تیری نافرمانی نہیں کرتا، کسی بات میں بھی، عمل میں بھی، قول میں بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ نقصان والا منہ تو پہلے بند چڑیا، نقصان نہیں کرتا تو فائدہ جتنا ہو پیا وہ کرتا رہا، سبحان اللہ، وہ کرتا رہا، پر بات دی گل ہے، سیانے بندے ویسے بھی یہی کہتے ہیں نا کہ فائدے نال نقصان نہ ہونا بہتر ہے، فائدہ ہوئے نہ ہوئے، نقصان نہ ہوئے، تو فرمایا پہلے توبہ کر اس بات سے کہ میں نافرمانی نہیں کرتا، کیوں کہ نیکی کرتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ نافرمانی بھی کرتا رہے تو نیکی بھی ضائع، توبہ کتنی مضبوط ہوگی عمل اتنا ہی جلدی قبول ہوگا۔ سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ زور سے کہیں گے تو میں زیادہ ادھر دیکھ کر تقریر کروں، سبحان اللہ، جہاں سے لوگ بولتے ہیں پھر اسی طرف میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو دوستو توبہ کی رات ہے، توبہ کی یہ رات ہے، توبہ کی رات ہے، اور توبہ کا بیان آپ نے سنا، میں پورا نہیں سن سکا، اس وقت وہ ختم نبوت کے موضوع پر آ گئے تھے، لیکن لفظ تھے ان کے توبہ والے بول رہے تھے، تو مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ میں جب بھی تقریر کرتا ہوں لیلۃ البراء کو، اس رات کی تقریر میری توبہ کی ہوتی ہے، جب بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 55 سال سے تقریر کر رہا ہوں تو یہی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ رجوع اللہ، انابت اللہ کا ہی کام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دے کر اگر راضی ہوتا اور خوش ہوتا تو اللہ یہ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر پیدا ہی نہ فرماتا۔ کیوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ او بندو کچھ بھی شکر والی زبانیں اور دل رکھو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرے گا اللہ؟ عذابکم، تمہیں تکلیف دے کر عذاب میں ڈال کے، مطلب تو یہ ہے سادے لفظوں میں یہ کہوں کہ کوئی شریک ماریا کسی قد دا تے پھر تے خوش ہویا تے بندے ہو دے شریک تے نہیں نا، اس لا شریک تے شریک نہیں ہے، وہ دی مخلوق ہے، انہوں کوئی خوشی نہیں ہے اس گل دے کہ بندیاں نو چیر دیو، پاٹ دیو، ساڑ دیو، مار دیو۔ یہ ٹریلر جس فلم کا ہے کہ ہندوستان کے قریب یہ سہارنپور اور اس کے علاقے میں یہ ٹریلر فلم کا چلایا گیا، اور کٹ دیو، پاٹ دیو اور ساڑ دیو، مار دیو، اور ہمارے کیا کہتے ہیں، ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے، ہم اس تحریک کے لوگ ہیں، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے۔ سبحان اللہ، دوستو، بزرگوں، آپ نے زور سے سبحان اللہ کو ملتان سے خطیب بلایا ہو تو اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، قریب والوں کے لیے بھی سبحان اللہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ان خطیبوں سے کیا سبحان اللہ کہنا، آج کے لیے تو کم از کم ہم باولپور سے آئے بندہ پھر کریں گے تو باولپور والے بھی کرتے ہوں، جس کے سامنے تو کر لیں گے۔ سبحان اللہ، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، کیوں؟ ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کٹ دیو بڑھ دیو والے ہم نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کہ ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، پھر بولو اپنی زبانوں سے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ کیونکہ مجرم بیچارہ تو کسی کونے لگا ہوگا، پریشان ہو کر سر نوڑا کر کہیں کھڑا ہوگا، اسے گھبراہٹ ہے، تھے بہت سارے، وہ آ نہیں رہے، سامنے کدھر ہے، وہ ادھر کونے میں، فرمایا ایک ایک کے پلو اٹھا کے، وہ تو نہیں ہے تو تجھے لگا پھرنے، فرمایا یہ مصطفیٰ کی شفاعت کریمہ ہے جو ایک ایک مجرم کو میدان حشر میں جمع کرے گی اور اللہ کے سامنے سفارش کر دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے شفاعت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، سبحان اللہ، اسی لیے عطا فرمائی۔ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے بھائی ہوتے کوئی سفارش ہو ہی نہیں سکتی، میں کہ تو شفاعت دا معنی نہیں ہوتا، شفاعت دا معنی سفارش ہے۔
شفاعت کا لغوی معنی سفارش ہے، کسی کا بوجھ ہلکا کرانے کی سفارش، سوال کرنا بجی دی دوڑ ٹوٹتی ہے پئی یہ تھوڑا وزن کم کرو جی، سبحان اللہ اے جڑی اپیل ہوتی ہے اے تھوڑا وزن کم کرو جی، یہ کوئی بھار ہی نہیں چاہیا جا رہا، تے فرمایا اور کوئی نہ آکھے گل بھی میرا ہو حبیب آکھے جنہوں میں عزت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا، سن لو جو زندہ ہو سن لو، اور جو مر گئے ہو کہیں روحیں تمہاری چاہے گرہوت سے اگر نکلی ہیں تو وہ بھی سن لو، تم زندہ تھے جب بھی بتا رہے ہیں، تمہاری نسلیں زندہ ہیں ہم آج بھی بتا رہے ہیں، مصطفیٰ کے سر پہ رب نے میرا ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا، ساری کائنات میں شفاعت کا تاج بھی اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کے سر پر سجا دیا۔ میں نے کہا میری روب ناڑی دے، میں نے کہا میری روب سے نہیں، صحیح بخاری اٹھا، خصائص خمسہ کی حدیث دیکھ، چمکتا موتی حدیث مصطفیٰ کا، اعطیت الشفاعہ، اللہ نے ساری شفاعت کا ادھر مجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو سنیو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ شفاعت اذن کا سبحان اللہ، اب کام آئے گی، دنیا میں جو وسیلہ اختیار کرے گا اس کی معافیاں ہو جائیں گی، یہاں ہی معافی ہو جائے گی۔ قیامت کے روز جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا حضور نے اس کے لیے کہہ دیا تو حضور سے وعدہ ہے، اذن والے ہیں نا، اذن والے لوگ کہتے ہیں کون کر سکتا ہے، میں نے کہا وہی کر سکتا ہے جسے اذن ملا ہے۔ میں سمجھ نہیں آتی ایک آیت آتی آدھی آیت پڑھتے ہو اگلی آدھی پڑھتے نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو حضور خود بتا رہے ہیں اذن کسے ملا، حضور کو عطا ہو گئی شفاعت، معزون ہیں مختار ہیں، اور رب جسے مختار بنائے اس کے اختیار کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ حضور شفیع ہے اور اسی گناہگاروں کے شفیع ہستی کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، اس رات میں بھی توبہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کی قبولیت کے لیے بھی پروانہ ہم حضور کے وسیلے کا ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں اسی کام کے لیے یہ نیک لوگ اجتماعات کرتے ہیں اور نیک اجتماعات، اس رات میں بہت اجتماعات ہو رہے ہیں، ہر شہر میں ہو رہے ہیں، بڑا روکا لوگوں نے، عشاء کے بعد دروازے بند کر دے، چھوڑو جی بتیاں بھی بجھاؤ، جاؤ نکل جاؤ جی، ذکر ہی نہیں ہے، حلوے کھانے کے لیے آپ نے یہ اپنے حلوے مانڈے کے لیے یہ کر دیا۔ میں نے کہا جل کے مرتے رہو، تو ہمیں تو 40 سال ہو گئے ہیں، ہم میں میٹھا بھی کھاتے ہی نہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ تلخ لہجہ نہیں ہے۔ تم تو چاہو تو ولیوں نبیوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع ہو جائے، تو ہمیں تم میں بھی وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک، لیکن مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے نا، مسئلہ سمجھانے کے لیے تو ہے، اور مسئلہ ہوتا ہے، وہ عمر بدلنے سے مسئلہ کبھی نہیں بدلتا، زمانے بدل جائیں اللہ کا قرآن نہیں بدلتا، جب قرآن نہیں بدلتا تو قرآن کے احکام نہیں بدلتے، قرآن کے احکام نہیں بدلتے تو قرآن کے خادم نہیں بدلتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، لوگوں بہت جلدی ہوتی ہے یہ تو بدل رہے ہیں، بدل رہے ہیں، اچھا بدل رہے ہیں تو تمہیں کیا ہے اس سے، تمہیں کیا، ٹھیک ہے۔ میرا نے منڈے نے پوچھا ماؤ کو لو سنے بادشاہ مر گیا، اس نے
کہ مر گئے وہ کون بنے گا وہ پتر تو جو مر گیا بے بے آخر وہ پتر تو جو بھی مر گیا تو پھر وہ پتر 6-7 باری جواب دیتا نا جس ویلے تو اس کا کیا اسی کتنے اس کا کیا سارے میں مر گیا نا میرا سیدھا منڈیا تیری باری نہیں آتی بدل گیا پھر کیا تمہیں کیا تمہیں کیا آخی ایسی کائیا مگر سارا جہان میں مر گیا تے بد نسلیں دی کدی باری آن لگی اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ اور ان کی آل اور ان کے اصحاب کا وفادار رہنا پڑتا ہے وہ آنا پیڑ میں جا اور تسی دے نہ لو تو پھپڑی پاڑ جاتی ہے توڑی یہاں تو بڑے بڑے کو کلیجا اور بنتا پانی ہو جاتا ہے اللہ کی قسم ماشاءاللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا یہ مجاہد سید آپ کے سامنے آ گرامی سیٹوں کا مسئلہ نہیں یہ کسی عہدے کا مسئلہ نہیں یہ خدمت ہے قرآن کی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف یہ مدارس اور دارالعلوم الحمدللہ آج دن کو میں ایسے ہی سرسری ایک جائزہ لے رہا تھا تو قبلہ بھائی جان نے الحمدللہ اپنی سائی سے نئے مدارس کا جو قیام کیا ایک بڑی تعداد میں وہ مدارس الحمدللہ 10, 15, 20 تک حفاظ قرآن سالانہ اور مدارس میں پڑھتے ہیں اور حفظ کر جاتے ہیں ان میں پہلا مدرسہ یہ دارالعلوم جلالیہ رضویہ ہے انہوں نے زیادہ قاری صاحب فرمانے 50 سے بھی زیادہ ہو جاتے تو یہ تحریک بھائی ہو سڑپے کیوں ہو جلتے کیوں ہو ریس کر رہا ہو جلتے ہو مسائل پاڑے کھولنے تے گھڑی بن کے پھر بھی ہو نرا جی ساڑی چال دیکھو جی ساڑی ڈال دیکھو جی اوہ مردوں دی کڑی چال ڈال ہوں دی ہے اے جنانی آئے کم نے اور یہ کر رہے کو جو تے قرآن دا پرسے مجھے کر کے دکھا اور آوازے سینے قرآن دے نور دا منور کر کے دکھا تینار نیم بھی نہ کرے بھئیم دے مردے جانے کیوں جو قرآن کہہ لیے مرا وہ ماری نہیں سکتا وہ ہمیشہ دی حیات اپنے شہید کے وجہ زندگی نہ بخشے ارے جو جا کے جہاد فی سبیل اللہ کرے وہ شہید ہے پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو میری قرآن کی عظمت کے لیے وقف ہو گیا اس کا ایک ایک لمحہ شہید کے خون کے برابر وزن پائے اور دور سے آواز دو سبحان اللہ کہا کہ میرے دل کو بھی تسلی ہو کہ میں ایسے ہی خام خواب غلط موقع پر انرجی لگا رہا ہوں مجھے پتا ہو کہ مسلمان ہیں اور مسلمان بھی ایسے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت کوئی کائی لگ گئی ہو تو رگڑنی پڑتی ہے نا رگڑی ہے اب آپ آرام سے سبحان اللہ کہہ سکتے
ہمیں اپنی جماعت پر کبھی شک نہیں ہوا کہ معاذ اللہ کے یہ دین کو نکلے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، کبھی شک نہیں کرتے ہم اپنی جماعت پر، لیکن اس کو اپنی جماعت نہیں سمجھتے جو نبی کے صحابہ کے غدار ہوں یا نبی کے اہل بیت کے غدار ہوں۔ نوٹ کرو، اگر ایسے ہم سمجھنے لگتے نا تو دنیا میں ایک بھی مخالف نہ ہوتا ہمارے، ہمیں طریقہ آتا ہے سارا، لیکن طریقے سب ٹھپ کے رکھ دیے کیوں؟ کہ یاری کا انداز ہی ایک ہے، جو حبیبوں کا وفادار ہے یار ہے، اور جو ان کا غدار ہے وہ غدار ہے، بیکار ہے، بیکار۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سین والی بھی بولو سبحان اللہ۔ ٹیسٹ کر لو، میں 10 بارے بول دوں تو پھر آپ بولیں گے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے اپنا اصول دوستی، نوٹ کر لو۔ سن 75 میں جمعہ پڑھایا پہلے، آج تک خدمت دین جتنی ہو سکتی ہے کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی گئے یہی پیغام پہنچایا ہے، الحمدللہ آج بھی پہنچا رہے ہیں، اور جب تک مالک کو منظور ہوگا پہنچاتے رہیں گے، اور یہی اس سے سعادت مانگتے ثنا ہوتی رہے اور ان کی مدد۔ میرے والد گرامی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ جس صبح کو وصال فرمائے، درود شریف پڑھ رہے تھے، اس سے پہلی صبح کو بھی آپ نے حدیث پاک کا درس عطا فرمایا۔ اس دن کا سبق ابھی شروع نہیں ہوا تھا، 7 سے کچھ منٹ تھے کہ جب وصال فرمایا، ابھی سبق شروع نہیں ہوا تھا، لیکن پیار سے بالکل اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی عالم میں رب تعالیٰ نے جب بلایا تو یہ سعادت میسر آئی کہ زندگی جس کی تلاش میں گزری، آخری سانس بھی آیا تو انہی کے ذکر سے دل آباد ہے اور زبان بھی آباد۔ اور زور سے کہو اور ایمان سے کہتا ہوں، منشا یہی ہے، سلسلہ عقیل و کال کی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اور مقاصد ہیں، جی ڈپریس کر دو، دل برداشتہ کر دو۔ دل برداشتہ کیا ہوتا ہے؟ دل برداشتہ کیا ہوتا ہے؟ جن کا دل لگا ہو عظمت مصطفیٰ سے، حضور کی غلامی پر راضی ہوں، حضور کی وفاداری پر راضی ہوں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں نہ گھبرا سکتے ہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے معبود پالے ہیں، سیاست کے سنگ ہیں، کسی کے بنا کے بیٹھے ہیں، اور نہیں جذبہ کبھی ٹوٹا تو عاشقان مصطفیٰ کا نہیں۔ دنیا کی ستم کر طاقتیں ستم دولائے ستم کر کے دیکھ لے، جن کے دل میں عشق کی چنگاری ہے، جتنا ستم ہوتا ہے ان کے دل میں چراغ اور فروزہ بڑھتی چلی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی عظمت، کوئی مٹا نہیں پاتا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تعلق ہو گیا نا جادوگروں کا، اب شیطان دھمکیاں دیتا ہے، تم تو میری دلیل تھے، تم الٹے جا پڑے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں خلاف میں کاٹ دوں گا، ادھر کا ہاتھ کاٹوں گا، ادھر کا پاؤں کاٹوں گا۔ میں نے کہا کاٹا جڑا کچھ کٹ نہیں، یہ ابھی جادوگر سے مقابل بن کے آئے، ادب کیا پیارے موسیٰ کا، رب کو پیار آیا، فرمایا جاؤ، تم نے میرے رسول کی عزت کی، میں نے تم پر آتش دوزخ حرام کر۔ سبحان اللہ، جنتی سبحان اللہ۔ موسیٰ اور موسیٰ خدا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی، ہاتھ کاٹ سکتے ہو کاٹ لو، پاؤں کاٹ سکتے ہو کاٹ لو۔ سبحان اللہ۔ اور نے کہا نہیں، اگر یہ تمہارے لیے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، جلدی کرو۔ نے کہا جلدی کرو۔ نے کہا یہ تم اچھے جادوگر ہو، موسیٰ کا جادو یہ چل گیا۔ فرمایا ہمارے جادو
قدرتیں بھی سچی. یہ جادو ہے طیب و طاہر قرآن کا. زور سے کہو سبحان. اب ان عشرہ کاملہ نے عشرۃ کاملہ جن کے سینے روشن ہو گئے قرآن سے منور ہو گئے. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دین میں نے دعوت دین والا ہمیرا ہمیشہ پر امید رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بکتا, ہمیشہ پر امید ہوتا ہے, کیونکہ اس کی منزل دنیا کا اقتدار نہیں, اس کی منزل اپنے مالک کی نظروں میں سرخرو ہونا, اس کی خوشنودی ہوتی. مالک خوش ہے, حبیب خوش ہے, وہ مقصد پا گیا. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. مقصد پا گیا. اب مقاصد سے بندہ مطمئن ہوتا ہے. اس سے تو مایوس ہو جاتا اگلا بندہ بات ہے بڑی سخت حالات. ان کا مقاصد کا فرق ہے. یہ مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کام میں کامیاب ہوں تب میں کامیاب ہوں. جو مقصد یہ میرا مالک راضی ہو میں کامیاب ہوں. ایسے شخص کو آپ مطمئن دیکھیں گے, آپ مطمئن دیکھیں گے, مطمئن ہوگا. مطمئن مطمئن ہوگا. اس لیے مالک اس کو آخری مرتبہ بھی منتشر دماغ کر کے نہیں کہتا, پکارتا ہی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ. کیوں قاری صاحب مطمئنہ, مطمئنہ کیوں؟ یہ سینیٹر صاحب کو کہا مطمئنہ یا جسٹس صاحب کو کہا مطمئنہ؟ ایتھا النفس المطمئنہ. اے مطمئن جان, کہاں سے پایا تو نے اطمینان؟ فرمایا اس بات کا ہے اطمینان کہ میرا راضی ہے رحمان. زور سے کہو سبحان اللہ. تو جو اس کی رضا پالی تو سب کچھ پالی, سب کچھ پالی. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, رہ گیا پیچھے کی. تو اس لیے بندہ مطمئن ہو کر اپنے رب سے بات کرتا ہے, اور بات کرنے کی رات لیلۃ المبارکہ ہے. یہی لیلۃ المبارکہ ہے. اور بہت ٹائم ہو رہا ہے, بار 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 میں یہ بات بیان کرتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ یہاں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے کئی بڑے قصبوں میں بھی یہ بات ہم سے ہوتی تھی. بار بار اس پر مناظرے کرتے تھے لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لینا تو تجزی ہو جاتی ہے نور الہی میں. یہ تو صفت ہے نور اللہ کا, تو حضور میں کیسے آتا ہے؟ میں ہر دفعہ طلباء کے لیے یہ لفظ سناتا ہوں اور اس نیت سے سناتا ہوں کہ آگے ان کے سینے میں بیٹھے اس پیغام کو آگے پیش کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک فیض ہے جو اللہ کے حبیب سے صحابہ نے پایا, صحابہ سے تابعین نے پایا, تابعین سے تبع تابعین نے پایا, قرنن بعد قرنن ہمارے اکابر نے ہمیں وہ فیض دیا, ہم نے بچوں تک پہنچایا. تو بچوں سن لو, یہ ہے وہ پیغام کہ یہ لوگ شہروں میں بڑے بڑے کہتے جو کالجوں میں پڑھاتے ہیں, ہم کہ جہاں مرضی پڑھاؤ لیکن بات تو سمجھ کے کرو نا. اللہ کے نور کی تجزی نہیں ہوتی, ٹکڑے نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ ذات پاک جو ہے نا وہ مرکب نہیں ہے, وہ بسیط ہے, اور بسیط کی تجزی نہیں ہوتی. تجزی نہیں ہوتی. تو تم کہیں جلدی سے یہ کہہ کر اصل میں پروپیگنڈا ہے نا, پروپیگنڈا کہ خود ایک بات بنا کر دوسرے کے منہ میں ڈال دینا, اس کا مطلب تو یہ ہوا. میں نے کہا بڑے مطلب تمہیں سمجھ آتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے قرآن کیا ہے؟ ان قرآن سے قرآن سے پوچھو کہ قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے اور
50 40 مسلح تراویح کا سنا چکے، 100 200 حافظ قرآن بنا چکے، کر چکے ہیں، اپنی خدمت دے چکے ہیں، بنائے رب نے. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں قاریو، کبھی قرآن کسی کے اندر دیکھا بھی آپ نے؟ جی خدا نہ کرے کبھی ایسے کسی قاری کو آپ دیکھیں کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو، لیکن اگر پوسٹ مارٹم بھی ہو تو کسی جگہ پہ قرآن لکھا دیکھیں گے کہ اس کے کھال پہ قرآن لکھا ہے، اس کے دل پہ قرآن لکھا ہے، یا اس کے سینے پہ قرآن لکھا ہے؟ نہیں نا، نہیں ہوتا. ہم بھی اپنے اندر دیکھ سکتے قرآن پاک کہاں لکھا ہوتا ہے. تو خدا کی قسم جب آپ کہتے ہیں کہ حافظ ہو گئے، بلکہ 1 نہیں ہو گئے، 2 نہیں ہو گئے، 3 نہیں ہو گئے، 4 نہیں ہو گئے، اس مسجد شریف و دارالعلوم 10 حافظ اس سال. میں نے کہا سوچو جی علامہ صاحب آپ بھی کچھ شرکیہ جملہ بول رہے ہیں، حافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا کلام ہے، بندے کے اندر کیسے آئے گا؟ وہ اللہ کا کلام بھی خدا کی صفت ہے، جیسے نور بھی اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ بھی تو اللہ کی صفت ہے. ایک بندے کے اندر آئے گا تو شرک نہیں ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی تو اڈا کیویں ہونا ہے، اے تے انہاں دا پتر بھی اپنے آپ کو حافظ ہی سمجھے. بلکہ جو سب سے بڑے شرک ڈائی تھی خود بھی حافظ جی تھے نا. تو نبی حافظ جی آپ کیسے حافظ جی ہیں؟ کہ جی میرے پاس ہے قرآن ہے جی. میں نے کہا تیرے پاس قرآن ہے تو قرآن کلام اللہ نہیں ہے؟ کلام اللہ ہے. تو میں نے کہا کلام اللہ کا مطلب اللہ کی صفت نہیں ہے؟ اس کلام کی اضافت و نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کا کلام، اللہ دی کلام. یہی بات ہوئی نا. تو نور اللہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت، اللہ کا نور، اللہ دا نور. جو بول دے تو ٹھک شکر شرک کا فتویٰ نور اللہ کیسے وجود محمدی میں، اور میں کہتے کلام اللہ کیسے ان حفظوں کے سینے میں. بڑے مشرکوں جو کہتے ہو ہم نے زیادہ بنائے ہیں، یہ تو 10 بنائے ہیں، ہم تو 20 بناتے ہیں. میں نے کہا فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ 10 کے سامنے پیش چلیے کبھی آپ؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. سیدھے تک پھر آئے، آیتیں پڑھ کے سناتے. میں نے کہا آؤ پڑھو جو سناؤ، تم بھی سناؤ. جس شہر جاتے ہیں شہر چھوڑ جاتے ہیں اللہ کے فضل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل. کہتے جی تو شعر پڑھتے ہیں. میں نے کہا چنگا کرتے ہیں. تو بل ہوتا ساڑھے شعر دا. پھر وہ پڑھتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ ذوق میں عزت و عظمت کے ترانے گاتے. مایوسی چھائی ہوئی ہے جی، اور معرفت و ولایت و تصوف و حقیقت و اخلاق عالیہ والی باتیں ختم ہیں آپ کے اندر. جب ختم ہے نہ مدحت پر راضی ہو، نہ اس پر تمہیں کوئی ذوق ہے، نہ ولد ہے، نہ معرفت ہے. ارے یہ سنی کا حصہ ہے جس کا ایمان کامل ہے، اور کامل ایمان پر یہ مقام آتا ہے کہ مدح اسے لطف عطا فرماتی. جانور ذوق میں کبھی نہیں ہے. ڈرا ہوا ہو تو میں منا اور یہ آوازیں نکالتا رہے، اس کو تو اطمینان قلب کی بات ہے، تو اس سے مدحت مصطفیٰ ہوتی ہے. بس پیغام میں اپنا آپ تک کامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رات توبہ والی رات ہے. توبہ سب نیکیوں کی جان ہے. پہلے نقصان کا کہتے ہیں نا، جہاں سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس کا آپ سدباب کرو، یعنی کہ اس کا منہ بند کرو جہاں سے نقصان ہو سکتا ہے. پھر فائدے کی راہ پر چلو، اور فائدے کی راہ پر چلو تو سب سے پہلا کام حضور نے فرمایا کلمہ شریف. اول کلمہ طیب پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ. اور ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف اور معارف شریف اعلیٰ حضرت کے اس کے اندر یہ لفظ لکھا، فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جلالی وظیفہ ہے. اگر 99 مرتبہ پڑھ لو نا محمد رسول اللہ میں رب نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا جمع جلال لا الہ الا اللہ میں رکھا، اپنا جلال، اور محمد رسول اللہ میں اس کا جمال رکھ دیا.
زور سے کہا سبحان اللہ۔ ایسے معرف بار بات کرنا بھی ہمارے امام احمد رضا کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ کو جلال خدا کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کو جمال مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رات بھر اگر 99 مرتبہ خدا کا ذکر کرتے ہو لا الہ الا اللہ سے، تو پھر مزاج میں کچھ اگر معلوم ہو نا کہ گرمی محسوس ہوتی ہے، فرمایا پھر 100ویں مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، جلال میں جمال کی آمیزش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور رات بھر ہمیں دعاؤں کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جاگ کر یہ رات گزارے ہم۔ بھائی جان قبلہ نکاحت محسوس کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے تشریف فرمائیں تو اپنے دست مبارک سے وہ ان بچوں کو یہ اعزاز قرآن پاک کا بھی ہے، قرآ کا بھی ہے، حفاظ کا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات مقدس رات کا صدقہ حضرت کو صحت و شفائے کامل، صحت و شفائے کامل کے ساتھ